بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں سے باہر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ نہ صرف ینگسٹرز بلکہ اس وقت وہ حالات بن گئے ہیں کہ جس کو جہاں پر آپشن مل رہا ہے وہ پاکستان سے نکلنا چاہتا ہے۔ آف لوڈنگ ایک بہت بڑا اس وقت پرابلم بن گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز گردش کرتی ہیں ایف آئی اے کی جانب سے، اداروں کی جانب سے کہہ تو دیا جاتا ہے کہ یہ فیک ویڈیوز ہیں، لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن ایئرپورٹ پر لوگوں کی تکلیف بھی تو کوئی سمجھے کہ جس نے پتہ نہیں کتنا انتظار کیا ہے، کہاں پہ اس نے کمیٹیاں ڈالی ہیں، گھر بیچے ہیں، کیا کیا اس نے کیا ہے، کیا سہانے خواب دیکھے ہیں، اور اس کے بعد ایجنٹوں سے لٹا کر آخر ٹکٹ ہاتھ میں آئی اور امید بندی کہ وہ ایئرپورٹ پر جائے گا اور کہیں نکل جائے گا جہاں کی کرنسی کی ویلیو ہوگی، وہاں پر کمائے گا اور پچھلوں کی تھوڑی زندگیاں بہتر ہو جائیں گے۔ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں ان کو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے۔ کیوں کر دیا جاتا ہے؟ کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ آج محسن نقوی صاحب جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں، ان کی جانب سے لاہور میں ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی اور ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر 60 سے 70 مسافروں کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی کے کاغذات پورے ہیں، اگر کسی کا ڈاکومنٹیشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر ان کو آف لوڈ نہ کیا جائے۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ ساری ڈیٹیلز جانیں گے۔ جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ جاوید صاحب، کچھ دیر پہلے بھی ہم نے اس ٹاپک پہ بات کی، چونکہ یہ اس وقت ایک برننگ ایشو بن چکا ہے تو آج پھر اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، خراب ہوتا جا رہا ہے۔ شکریہ میڈم، آپ نے خود ہی فرما دیا، ہم نے پہلے بھی اس پہ ایک پروگرام کیا تھا اور آج پھر آپ کر رہی ہیں، آپ کا شکریہ۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ بگڑتا جا رہا ہے، یہ بات آپ کی سچ ہے۔ ٹھیک، ٹاک آف دی کنٹری بلکہ ورلڈ بن رہا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ میڈم آپ کو پتا ہے کہ جس پاسپورٹ پر آف لوڈ کا لفظ لکھ دیا جاتا ہے وہ دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے، بھلے وہ ایک حاجی شریف کیوں نہ ہو اور اس کا کوئی گناہ نہ ہو، اس کے ڈاکومنٹ پورے ہوں، لیکن اس حکومت کو یہ نہیں پتا۔ ابھی محسن نقوی صاحب نے آج پریس کانفرنس کی اور انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم کریں گے، ہم روکیں گے، ہم آف لوڈ کریں گے۔ ان سے پوچھا گیا کیوں جی؟ اس نے کہا جی کہ ہم نے گرین پاسپورٹ کی جو اہمیت ہے، جو اس کی عزت ہے، جو اس کا وقار ہے، وہ دنیا میں بلند کرنا ہے۔ میڈم دیکھیں، بڑے ظلم کی بات ہے کہ وہ لوگ جو غریب غربا کمیٹیاں ڈال کر قرضے لے کر، بھائی آپ یہ تو بتاؤ پالیسی کیا ہے آپ کی؟ یہ بات سچ ہے کہ دنیا میں امیگریشن پالیسی آف لوڈ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ اس وقت اس کے پاس نائی کا لائسنس نہیں ہے، اس کے پاس استرا نہیں ہے، اس کے پاس کینچی نہیں ہے، اس کے پاس ہتھوڑا نہیں ہے، تو اس کو تار رہے بھائی ایف آئی اے کو کس نے لائسنس دے دیا کہ وہ سندھ چیک کرتی پھر؟ اصل میں میڈم، اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بین الاقوامی ایک سازش ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان میں بےروزگاری پھیلانے کے خلاف، پاکستان کے گرین پاسپورٹ کو جو مئی 2024 کے بعد دنیا کے افق کو چھو رہا تھا، کیونکہ ہم نے بھارت کو شکست دی تھی، تو اس کے بعد اب کھربوں ڈالر سالانہ یہ اوورسیز دے رہے ہیں پاکستان کو، کوئی ریال دے رہا ہے، کوئی ڈالر دے رہا ہے، کوئی پاؤنڈ دے رہا ہے، کوئی جو بھی دے رہا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ جعلی دستاویزات ہیں تو وہ پروٹیکٹر ادارے بند کر دو، وہ ایجنٹوں کو بند کر دو جن کو آپ نے لائسنس دے سکتے ہیں۔ جاوید صاحب، بالکل میرا اگلا سوال یہ تھا کہ ٹھیک ہے، آف لوڈنگ بری بات نہیں ہے، اگر آپ کو ریزن کا پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے، تو آپ آف لوڈنگ ضرور کیجئے، یہ ہمارے پاکستان کے لیے بہتر ہے، لیکن آف لوڈ ان لوگوں کو کیا جائے جو کہ کسی غلط کام میں ملوث ہونے کے لیے کہیں باہر جا رہے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی پروف ہو، آپ کے پاس کوئی چیز ہو جو آپ اگلے کو ریزن بتا سکے۔ سر، ہم ایجنٹوں کو کنٹرول نہیں کر پائے، ہم نے انسانی سمگلرز کو کنٹرول نہیں کیا، ہم اپنے اداروں میں ریفارمز نہیں لا پائے۔ ایف آئی اے کے افسران، جب وہ یونان کشتی حادثہ ہوا چند مہینے پہلے ہی کی بات ہے، جنوری فروری کی، سر ہم نے کتنی بڑی تعداد میں اسلام آباد، لاہور، کراچی ایئرپورٹ سے ایف آئی اے کے لوگوں کو ہم نے معطل کیا۔ یعنی ہم سے اپنے ادارے ٹھیک نہیں ہو رہے، ایجنٹ ہم سے پکڑے نہیں جا رہے، انسانی سمگلرز کو ہم روک نہیں پا رہے، اور جو بیچارہ
مر مرا کے وہاں پر پہنچ رہا ہے اس کو ہم روک لیتے ہیں. میڈم میں نے ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی تھی. جی. دیکھیں ہماری بدقسمتی ہے اس ملک کی. ایک وہ وقت تھا جب یہی پاکستان تھا, قائد اعظم کا پاکستان تھا. ہم 1960 61 62 63 میں ہم نے ویسٹ جرمنی کو قرضہ دیا, $120 ملین ہم نے جاپان کو قرضہ دیا ہم نے. آج یہ ملک ہے کہ جو لوگ خربوں ڈالر ریال سالانہ لا رہے ہیں, آپ ان کے دبا لگا رہے ہو. یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ جب 700 بندہ مر جاتا ہے پھر حکومت کو ہوش آتی ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے, اور پالیسی پھر بھی نہیں دی جاتی. آپ کو یاد ہوگا پی آئی سی میں جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے سابق, وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, تو پی آئی سی میں 700 بندہ جعلی ادویات سے مر گیا اور شہباز شریف سری لنکا کے لیے روانہ ہو گئے. جب 700 بندہ مر گیا تو پھر ہمیں پالیسیاں بنانی یاد آئیں. جب بھائی دبئی نے کہا تھا کہ یہ سگاتیں لے جاؤ اپنی, یہ غلط کام کرتے ہیں, لون غلط لیتے ہیں, آپ اس وقت کوئی پالیسی وجہ کرتے. جب سعودیہ نے ہم پہ پابندی لگائی تھی اس وقت اب پالیسی وجہ کرتے. بھائی پالیسی ساز ادارے تو ہمارے پاس جو ہیں وہ انتہائی کام چور ہیں. سر پالیسی بن گئی کہ آف لوڈ کر دو, جی آف لوڈ کر دو. یہ کیا پالیسی ابھی تک؟ یعنی ہم سے سر چیزیں کنٹرول نہیں ہوتا. سب سے آسان کام ہے پابندی لگا دو. پتنگ بازی, سر پتنگ بازی کی میں بات کرنا چاہوں گی. ایک حوالہ ہے, جی میڈم, ایک اتنا خوبصورت ایونٹ ہوتا تھا, ہم نے وہ مانجے, وہ غلط ڈورے, وہ چیزیں ہم سے کنٹرول نہیں ہوئی, اور ہم نے وہ جو ایک فیسٹیول تھا پابندی لگا دی. آسان طریقہ ہے پابندی لگا دو, کیونکہ ہم وہ جو ڈور بناتے ہیں, مانجا بناتے ہیں, وہ جو انسانی صحت کے لیے یا پھر انسانی جان کے لیے خطرہ ہے, ان کو ہم نہیں روک سکے, ہم نے پابندی لگا دی. میرے وہی بات ہے کہ جب میں بات کر رہا تھا کہ جب کشتی حادثے ہوتے ہیں اور 700 بندہ جو کسی نے غیر قانونی طور پر ایف آئی اے اس میں ملوث ہے, وہ ایجنٹوں کی سرپرست ہے, بعض افسر, میں ساری نہیں کہہ رہا, کہ جب وہ کشتیاں ڈوبی اس کے بعد شور اٹھا اور پھر خاموش ہو گیا. ہم پالیسی تو کوئی دیتے نہیں, ہم کوئی ایس او پی تو دیتے نہیں, اور جب باہر سے ڈنڈا آتا ہے, اور چاہیے تو یہ تھا کہ ایف آئی اے کے ان افسروں کو ٹانگ دیتے جن کی, اور ان پروٹیکٹر کے لائسنس ختم کرتے جو ان پہ آخری موریں لگاتے ہیں. جب بندے جو ہیں وہ ان کا بورڈنگ کارڈ بھی ایشو ہو جاتا ہے جہاز سے, آپ اتار دیتے ہو. یار یہ کیسی بدماشی ہے, یہ کیسی ناانصافی ہے. آپ تو پاکستان میں بے روزگاری پیدا کرو گے, جو زر مبادلہ آتا ہے اس کو روکو گے, اس پہ کلگن لگاؤ گے. اب ہم جا کدھر رہے ہیں, یہ سوال ہے کہ ایف آئی اے کو پالیسی تو دے نہیں سکتی, ایف آئی اے اور وزارت داخلہ کو پالیسی تو دے نہیں سکتی. محسن نقوی صاحب کراچی کے, اب آپ کے پاس انفارمیشن, یہ غلط کہہ رہے ہیں محسن نقوی صاحب, یہ کہہ رہے ہیں ہم 60 سے 70 بندے پر ڈے. میرے پاس ایسا ڈاٹا ہے نومبر میں صرف لاہور ایئرپورٹ سے 2570 بندے آف لوڈ ہوئے ہیں. کراچی ایئرپورٹ سے جن کا تعلق پنجاب سے تھا 373 بندے آف لوڈ ہوئے ہیں. اسی طرح پشاور, کوئٹہ, سیالکوٹ, فیصل آباد سے آف لوڈنگ کا سلسلہ جاری ہے, اور یہ تماشا بند ہو جانا چاہیے, کیونکہ پاکستان کا جو گرین پاسپورٹ جس کی افق پہ چھایا ہوا ہے, اب اس کو آپ گندا کر رہے ہو. اچھا جاوید کہ ہم گندے ہیں. جاوید صاحب ایک سوال جو بہت زیادہ اٹھایا گیا اور جو سوشل میڈیا کی زینت بھی بنا, ایک تو یہ کہ جن کے پاس ورک ویزا موجود ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت چاہے جو ہمارے گلف کنٹریز ہیں وہاں کا بھی ویزا جو پہلے بہت آسانی سے مل جاتا تھا وہ بہت سخت شرائط ہو گئی ہیں. آپ کو ایمبیسی جانا پڑتا ہے, آپ کو اپنے ہوٹل کی وہاں پر جو آپ کی رہائش ہے وہ بتانی پڑتی ہے, آپ کو پوری بینک سٹیٹمنٹ دینے پڑتی ہے. ماضی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا, لیکن اب وہ سارا کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں. سر دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ, کیا ہم پنجاب کے ہو کر, لاہور کے ہو کر ہم سیالکوٹ, فیصل آباد, کراچی سے سفر نہیں کر سکتے؟ کیا ادھر مطلب ڈویژن ہے؟ کیونکہ یہ غریب لوگ بیچارے کوشش کرتے ہیں کہ کہاں سے ٹکٹ سستا مل رہا ہے, وہ پوری کیلکولیشن کرتے ہیں, ان کے لیے ایک ایک روپیہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. وہ سستی ٹکٹ کے چکر میں کہ جی اتنے پہ ہم بائی روڈ سفر کر لیں گے, اتنا منیمم خرچہ کرنے کے چکر میں وہ ادھر ادھر کے ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ ٹکٹ لیتے ہیں. ان کو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے, جی آپ پنجاب کے, آپ کراچی سے ٹریول ہی نہیں کر سکتے. یہ کیا پالیسی ہے سر؟ میڈم یہ آپ کی بات سچ ہے, اور وہ جو غریب چھوٹے چھوٹے ویزے لے کے مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں یہ وہ ٹکٹ نہیں لے سکتے, اور اس کی میں آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں کہ وہ ٹکٹ وہ بیچارے نہیں خریدتے, وہ لم سم سودا کرتے ہیں کہ ویزے کا 7 لاکھ 6 لاکھ سعودی عرب کا یا دبئی کا. تو وہ جو ایجنٹ ہوتا ہے, جو اس برائی کی جڑ ہے, جو ایف آئی اے سے بھی ملا ہوا ہے, جو پروٹیکٹر سے بھی ملا ہوا ہے, جو فاردر بیٹھے ہوئے ہیں, جو اپنی کمپنیوں کا ویزا دیتے ہیں, ان سے بھی ملا ہوا ہے, وہ پیسے بچانے کے لیے ظلم غریبوں کے ساتھ کرتا ہے. کہ ایک بچہ لاہور کا ہے,
وہ اس کو سستا پیسے بچانے کے لیے وہ ایجنٹ اس کو لاہور سے ٹکٹ نہیں دیتا, وہ جان بوجھ کے نہیں جاتے بیچارے, میں نے اس پہ سٹڈی کیا ہے, وہ جان بوجھ کے نہیں جاتے, وہ ایجنٹ پیسے زیادہ دیہڑی بنانے کے لیے اس کو کراچی سے سستا ٹکٹ لے جاتا ہے. اب فرق کتنا ہے, 1.25 لاکھ کا فرق ہے لاہور سے لے کر, اگر کراچی سے وہ ٹکٹ لیتا ہے تو اس ایجنٹ کو ملتا ہے 45 سے 50 ہزار کا, اگر وہ لاہور سے لے گا تو 1.25 لاکھ روپے کا ملے گا. یہ ساری برائی کی جڑ جو ہے یہ ایف آئی اے کا تصدیق شدہ ایجنٹ ہے جو خرابی کی جڑ ہے, اور جو پروٹیکٹر ہے جس کو امیگریشن نے ایف آئی اے نے لائسنس دیا ہوا ہے کہ آپ ویزا پروٹیکٹ کرو گے, سٹیمپ لگاؤ گے, کہ وہ سارے میڈم ڈاکومنٹ لیتے ہیں پروٹیکٹر. لاہور میں ٹھوکر کے مقام پر بہت بڑے دفاتر ہیں, یہاں پہ لوگ میڈم صبح کیمرے لیں وہاں پہ جائیں, 3 دن سے لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں پروٹیکٹر آفس کے باہر کرانے کے لیے, بالکل ایسے وہاں سے تمام کاغذات دیے جاتے ہیں, ڈاکومنٹ دیے جاتے ہیں, پھر وہ چیک کر کے کہ کیا یہ مستری کا جو ہے یہ ویزا ٹھیک ہے, اس کے پاس اس کی این او سی بالکل این او سی ٹھیک ہے, پھر وہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. جب وہ بیچارہ پروٹیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر تو ایف آئی اے کا اخلاقی اور قانونی جو ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں بچتا. آپ نے ایف آئی اے کو مادر پدر آزاد کر دیا ہے, آج محسن نقوی صاحب نے اس پہ مور لگا دی کہ ہم جو چاہیں گے کریں گے, یہ کوئی بات نہیں ہے. ذمہ دار وہ پروٹیکٹر ہے, اس کا لائسنس منسوخ ہوا. پچھلے 5 سال سے یہ رولا پڑا ہوا ہے, کیا کسی ایک پروٹیکٹر کا لائسنس منسوخ ہوا؟ کیا ایف آئی اے نے کوئی ایجنٹ پکڑا جس نے اس کی جعلی سندیں لگائیں اس بیچارے کی, جس نے کمیٹی ڈال کے اپنے گھر کی غربت دور کرنے کے لیے ویزا لیا میڈم؟ تو کیا اس لائسنس کو میرے ایف آئی اے کے پاس نہیں ہے تو میرے سے لے لیں, جو سعودی عرب دبئی کے لیے چڑھاتے ہیں نا, پنڈی سے, اسلام آباد سے, لاہور سے. جاوید صاحب ایک سوال سر میرا بھی لے لیجئے, پروگرام کے صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں, لیکن میں پوچھنا چاہوں گی کہ سر ہمارے ہاں کیا ایسا سسٹم ہے, کتنے لوگ ہیں جن کے پاس جو ہے وہ کوئی سرٹیفکیٹ, کوئی سند یا کچھ ایسا وہ ہوتا ہے کہ جو بیچارہ پلمبر بن رہا ہے, جو الیکٹریشین بن رہا ہے, جو سینیٹری کا کام کر رہا ہے, یعنی جو مزدور طبقہ ہے, ہمارے پاس کتنے ادارے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کی ڈاکومنٹیشن کلیم کرتے ہیں یا مانگتے ہیں, تو آبویسلی سر وہ جعلی ہی بنیں گے, وہ کیسے بنیں گے؟ جی میڈم آپ کا اچھا سوال ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اپنے ناظرین کو بتا دوں 89 نیوز کو, کہ وہ جو ایجنٹ ویزا دیتا ہے جس کا کفیل سعودی عرب میں بیٹھا ہے, جس کا کفیل جو ہے وہ ابو ظبی میں بیٹھا ہے, جس کا کفیل جو ہے وہ عمان میں بیٹھا ہے, جس کا قطر میں بیٹھا ہے, وہ جو ان کو ویزا دیتے ہیں تو وہی سندیں دیتے ہیں جعلی, وہی ڈاکومنٹ ایجنٹ جو پاکستان میں بیٹھے ہیں نا, ان کی مدد سے. میں آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں, کوئی لے میرے سے ثبوت, کہ اس وقت سعودی عرب میں 25,000 بندہ بیٹھا ہے اس انتظار میں کہ وہ اپنے ملک میں چلا جائے. اس کے جو کفیل ان کو منگواتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, ان کے گھر والوں کو بلیک میل کرتے ہیں, اور پھر ان کو واپس بھجوا دیتے ہیں. پاسپورٹ لے لیتے ہیں, سب سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھاگ بھی نہیں سکتے, وہ نکل بھی نہیں سکتے. اور سب سے بڑی بات آخری میڈم مجھے بولنے دیں, آپ کی مہربانی, اور سب سے جرم اگر یہاں سے بچ کے وہ آف لوڈ ہونے سے چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ جو پاکستانی سفارت خانے بیٹھے ہیں, جب ہمارے پاکستانیوں کو جو زر مبادلہ بھجواتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو انہوں نے ان سفارت خانوں نے دروازے بند کر رکھے ہیں. ٹھیک ہے جاوید اقبال صاحب, بہت شکریہ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. وقت کی قلت ہے, انشاءاللہ پھر کسی روز اس معاملے پر مزید ڈسکس کریں گے, مزید ڈسکشن, مزید بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے, کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان.